السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری تیسری ویڈیو ہے۔ بیان کا موضوع ہے غسل کا سنت اور مکمل طریقہ۔ آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے، سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، کمنٹ کریں، دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو شیئر کیا کریں کیونکہ اچھی باتیں پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور اگر دل اجازت دے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل والی آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اب غسل کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ حمام میں داخل ہوئے، چاہے پانی بکیٹ میں ہو، چاہے رننگ واٹر ہو، آپ کے شاور سے آتا ہو یا کوئی اور ذریعے سے آتا ہے، مختلف چیزیں آج کل ہوتی ہیں۔ شاور کے علاوہ بھی دیواروں میں سے پانی نکلتا ہے آج کل، نیچے سے اوپر تک سسٹم ہوتا ہے اور پورے آنگ پہ پانی اڑتا ہے۔ آدمی کانچ کے ہوتے ہیں جنرلی، اندر چلا جاتا ہے اور اس میں سے پورے پانی نکلتے ہیں۔ بہرحال مختلف چیزیں اللہ نے دے رکھی ہے لوگوں کو، تو لوگ استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، آپ 3 بار وہ کریں گے۔ اپنی شرمگاہ یا جو وجہ بنی ہے آپ کی غسل کی، وہ غلاظت کو آپ زائل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ وضو کریں گے جس طرح سے وضو ہوتا ہے۔ اب طہارت بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہوا میں نہیں سکھاؤں گا، پہلے ہو چکا 2-3 ہفتے پہلے جانے کا، وہ سب پورا رفع حاجت کے مسائل ہو چکا ہے، تو لہٰذا میں اس لیے وہ بات نہیں رکھ رہا ہوں، ورنہ پھر اس کو ایڈ کریں گے تو کئی چیزیں اضافہ ہو جائیں گی، بہت مشکل ہوگا مجھے سمجھانا آپ، ٹھیک۔ تو پھر آپ اندر چلے گئے، آپ نے جو وضو کیا جیسا وضو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے تو پیر ساتھ دھو لے یا بعد میں آخر میں، تاکہ چھینٹے اڑنے کا ڈر ہے تو آخر میں دھو لے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب وضو کا ہو گیا معاملہ تو اس کے بعد آپ سر کو دھو لیں اچھے سے، تاکہ غسل جنابت ہے تو جڑوں تک پانی چل جائے۔ اس کے بعد سیدھے طرف بھگا لے، مطلب شاور ہے تو آپ ادھر سے شروع کریں پھر ادھر آ جائے، ٹھیک، مطلب سیدھے طرف پہلے وہ کر لے تاکہ سنت بھی ادا ہوتی ہے، اور پانی گر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کسی ایک طرف ڈالنا نہیں ہے، صرف ایک طرف ہونا ہے آپ کو، تو سیدھے طرف ہو جائے، الٹے طرف ہو جائے اور پورے آنگ کو مل لے، اور ان مقامات کو خاص طور سے جہاں ہو سکتا ہے پانی نہ جائے، بغل ہو سکتے ہیں، ناف ہو سکتی ہے، اسی طرح شرمگاہ کا پچھلا حصہ ہو سکتا ہے، گھٹنے کا پچھلا حصہ ہو سکتا ہے، بیٹھ کر نہا رہے ہیں، یا مختلف پوزیشنز کے اعتبار سے مختلف اعضاء ہو سکتے ہیں سوکھی رہ جائے، ان کا آپ ضرور خیال رکھیں اور ان کو دھو لیں۔ عورتیں ہوں بہت گھنے بال ہو، جس نے وہ پلیٹ والی چوٹیاں ڈالی رکھی ہو جو بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ اگر 3 بار بھی پانی ڈال لے تو انشاءاللہ ان کے لیے کفایت کر جائیں گا۔ سہولت ہو تو بہت اچھی بات ہے، دھو لے، نہ ہو تو بہرحال ان کے لیے یہ سہولت بہرحال شریعت نے بہرحال دے رکھی ہے، اور پورا جسم جو ہے وہ کر لے مکمل۔ یہ بہرحال غسل کے تعلق سے کچھ باتیں تھی۔ بہرحال اس معاملے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرد اور عورت، یاد رکھیے، ایک ہی برتن سے غسل لے سکتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ گھر میں حمام ہو، نماز کا وقت کم ہو، یا دوسرے مسائل ہو کہ گرم پانی بعد میں نہیں ملے گا، تو میاں اور بیوی، مرد اور عورت جو ہے ایک ساتھ نہا سکتے ہیں، مطلب ایک برتن میں سے پانی لے سکتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کا بچا ہوا پانی ناپاک ہوتا ہے، ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ہے یاد رکھیے۔ اس لیے کہ ماں عائشہ کی ایک روایت آتی رضی اللہ عنہا، جو ہے یہ صحیح روایت ہے، کہ وہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے غسل جنابت ایک ہی برتن میں سے، ایک ہی ٹب میں سے لیا، کہ میں ایک بار لیتی اور اپنے آپ کو دھوتی، اور پھر آپ صلی اللہ ایک بار لیتے ہو مگ اور اپنے آپ کو وہ کرتی، رات کا وقت تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بیک وقت میاں بیوی نہا بھی سکتے ہیں، اور کامن پانی یوز کر رہے تھے دونوں، ایک ہی ٹب میں دونوں ہاتھ ڈال کر ایک ہی مگے سے دھو رہے تھے۔ مطلب ایک بار میں عائشہ لے کے اپنی باری کری تھی، ایک بار آپ سمجھ، جیسا کہ وضو کرتے ہوتے ہیں 2 مرد اگر وضو کر رہے ہیں تو ایک کے بعد ایک کے، تو ویسا وہ دونوں مل کر شیئر کر رہے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ عورت کا بچا ہوا پانی ناپاک نہیں ہوتا، یہ عورت جس پانی میں ہاتھ ڈالے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اور دونوں بھی جنابت کی حالت میں تھے، مطلب میں عائشہ بھی ناپاک تھی اور وہ بھی تھے، لیکن دونوں نے پانی ہاتھ ڈال کر لیا۔ تو اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ بات درست نہیں ہے کہ عورت کا بچا ہوا پانی ناپاک نجس ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا گھر میں عورتوں نے جو پانی استعمال کیا ہم کر سکتے ہیں؟ بالکل آپ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ویسے ہی پانی کی قلت ہے، آپ بالکل یوز کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے کہ اس کے تعلق سے کوئی ممانعت کی کوئی روایت نہیں ہے، بلکہ یہاں تو صحیح روایت ہے کہ دونوں نے ایک ہی ٹب میں سے پانی لیا، وہ ہاتھ ڈالتی ایک بار اور وہ کہتی میں لیتی، پھر آپ ہاتھ ڈالتے اور آپ لیتے، تو بہرحال اس میں جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی چند باتیں غسل کے تعلق سے، ماشاء اللہ بہت آسان تھا، بالکل ایک دم سمپل تھا، اور وضو کے مقابلے میں وضو سے بھی آسان نہیں ہے، تو وضو میں تو بھی بہت چیزیں یاد رکھنا تھی، اس میں تو سب بھگا لینا ہے بس۔ ایک عام لحاظ سے اگر کوئی کہے کہ غسل کیسا ہو تو بس مکمل اپنے آپ کو بھگا لے، یہ غسل ہے، مکمل اپنے آپ کو بھگا لے، یہ غسل ہے، ٹھیک۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ شکوک میں ہوتے ہیں اپنی عبادتوں کے تعلق سے، سوالات ان کے ذہن میں عجیب و غریب ہوتے، تو ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں بس اپنے آپ کو مکمل بھگا لے، یہ آپ کے لیے انشاءاللہ عزیز کافی ہو جاتا ہے۔ رہا پھر وضو کا، تو وضو کے ساتھ بھگا لیا تو وضو بھی ہو گیا، نہیں بھگایا تو بعد میں آپ کا الگ سے وضو کرنا ہوگا۔ یہی معاملہ میت کو غسل دینے کا بھی ہوگا، سمپل یاد رکھیں انشاءاللہ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔